السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما یتساءلون عن النبأ العظیم۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، اللہ کا بے انتہا شکر و احسان ہے اور اس کی توفیق ہی ہے جس کی وجہ سے ہم آج چاہتے تو ہیں کہ آج قرآن کا اس آخری پارے کا خلاصہ ختم ہو جائے، لیکن اگر مشکل ہے تو انشاءاللہ ہم اس کو کل بھی کریں گے اور کچھ اختتامی باتیں بھی ہوگی کل۔ اور جمعے کی وجہ سے لوگ آج زیادہ، بہت سارے میرے روابط والوں نے کہا کہ وہ پروگرامز ہیں افطار کے جس میں بزی ہیں، اور انشاءاللہ جتنا ہو سکے آج کریں گے، باقی کے صورتیں اور پھر اختتامی کلمات کل ہوں گے انشاءاللہ۔ آخری سورے میں وہی تسلسل جو 29ویں آخری پارے میں 29ویں پارے کی طرح، بلکہ بہت زیادہ اسپیسیفکلی ابھی تو کیونکہ یہ پوری مکی صورتیں ہیں، تقریباً سبھی مکی صورتیں ہیں، جس کے ایک آدھ کے بارے میں مدنی ہونے کا اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن موسٹلی مکی صورتیں ہیں۔ تو یہ وہ دور کی صورتیں ہیں جو ابتدائی دور تھا۔ مکی دور ہم سمجھتے ہیں نا، مکی اور مدنی کی تقسیم، یہ مکہ اور مدینہ میں نازل ہو جانے کی وجہ سے مکی اور مدنی نہیں ہوتے، بلکہ جو دور ہے شروع کے 13 سال اور پھر باقی کے سال کا جو ہے مکے کی ہجرت کے بعد جو دور ہے وہ مدنی دور ہے، مکے سے جو آپ نے مدینہ کو ہجرت کیا تھا۔ تو ہجرت سے پہلے کا دور مکی ہے، ہجرت کے بعد کا دور مدنی ہے، تو جس دور میں جو صورت نازل ہوئی ہے وہ اس دور کے نام سے مکی اور مدنی کہلاتی ہے۔ تو یہ ابتدائی دور کے اللہ تعالیٰ کے خطابات ہیں جو انسانیت سے اور کفار سے اور پھر مسلمانوں سے ہیں، تو جس میں چھوٹے چھوٹے ایڈریسز ہیں، جس میں خلاصے کے طور پر چیزیں، گلمس کے طور پر یا پھر شارٹ سینٹنسز کے طور پر، ایک دم چھوٹے چھوٹے کانسیپٹس کے ذریعے سے بہت ہی اچھے انداز میں پورا میسج دینے کی کوشش کی گئی ہے، کہ دی گئی ہے ایک ایک سورے کے اندر، جس میں انسان کے پیدائش، پھر اس کی نعمتیں، اس کی دی ہوئی نعمتیں، اس کا تذکرہ، اور پھر اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھے گا اور انہیں زندہ کرے گا، اور پھر قیامت کے مناظر، آخرت، حساب کتاب کے مناظر، نامہ اعمال کے مناظر دائیں ہاتھ میں یا بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، پھر اس کے بعد جزا اور سزا جو ہوگی جنت اور جہنم کی شکل میں ہوگی، تو اس کے تفصیلات اس صورت کے اندر ہیں، اور بہت ہی چھوٹی چھوٹی آیتوں میں اعمال کو سمورائز کیا گیا ہے، مطلب کنسائزڈ انداز میں جو اہم اہم اعمال ہیں جو جنت اور جہنم میں جانے کا ذریعہ بنتے ہیں، ان کو بھی گنایا گیا ہے، صفات کو بیان کیا گیا ہے، اور کچھ صورتیں ہیں جس میں خلاصہ پورا پیش کر دیا گیا زندگی کا، جیسے سورۃ العصر ہے۔ تو انشاءاللہ وہ ہم کوشش کریں گے آج جتنا ہو سکے ہو، باقی کا کل انشاءاللہ۔ شروع ہوتا ہے سورہ نبا 30ویں پارے میں۔ اس صورت میں قیامت کے واقع ہونے اور جزا اور سزا کے واقعات کا بیان کیا گیا ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ سے کوئی شخص بات کرنے کی ہمت نہیں کرے گا، صرف اللہ کی سلطنت ہوگی، اللہ اس وقت عدالت اپنی قائم کریں گے، روح الامین جبرائیل علیہ السلام اور تمام فرشتے صف بستہ کھڑے ہوں گے، کوئی نہیں بولے گا سوائے اس شخص کے جس کو رحمان بولنے کی اجازت دے دے، اور ہم جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت اجازت ہوگی، اور نہ صرف آپ کہیں گے بلکہ سفارش بھی کریں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے کبھی سوال بھی کریں گے کہ یہ میری امت ہے، اسے کیوں لے کر جا رہے ہیں، تو پھر ان کو جواب بھی دیا جائے گا کہ یہ آپ کے پیچھے انہوں نے ایسے ایسے کام کیا تھا۔
پھر با اجازت جو بھی بولے گا وہ ایک دم ٹھیک بات ہی بولے گا۔ اس کا ذکر اس سورہ کے اندر ہے۔ اس لیے جو چاہے اپنے رب کے پاس ٹھکانہ بنا لے، ورنہ کافر کی طرح خاک میں ملنے کی ہی تمنا کرے۔ پھر سورہ نازعات، اس میں بھی قیامت کی ہولناکی اور جھٹلانے والوں کی کو ڈرانے کا ذکر اس کے اندر آیا ہے۔ ترہیب مطلب انہیں ڈرانا، ان کو اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ پھر فرعون کا تذکرہ کیا گیا کہ وہ نافرمان ہوا اور نامراد ہوا۔ روز قیامت کی ہولناکی اور درازی دیکھ کر لوگ لمبی مدت بھول جائیں گے اور عرصہ حیات کو صرف صبح و شام کی مدت خیال کریں گے۔ دیکھیں اس کے اندر سورہ نازعات میں فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى، پس جب بڑی شامت والا دن آئے گا، بڑی مصیبت والا دن آئے گا، عظیم مصیبت والا مطلب چھاٹ کر رکھ دے گا لوگوں کو۔ یوم یتذکر الانسان ما سعی، اس دن انسان یاد کرے گا جس کے لیے اس نے کوشش کی ہوگی۔ وبرزت الجحیم لمن یرا، اور دوزخ ان لوگوں کے لیے جن کو دکھنا ہوگا ان کے لیے ظاہر کر دی جائے گی۔ فاما من طغی، اب خلاصے کے طور پر دیکھیے کتنے شارٹ انداز میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر پورا ایک خاکہ کھینچ کر رکھ دیا۔ بس جو کوئی سرکشی کرے گا اور وآثر الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی کو ترجیح دے گا، پریفر کر کے زندگی گزارے گا، فإن الجحیم ہی المأوی، یقیناً دوزخ ہی اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، پھر دوسری کیٹیگری بیان کی جا رہی ہے۔ بس وہ لوگ جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے احساس سے ڈرے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے، چاہے وہ نماز میں ہو، چاہے کوئی کام کرتے ہوئے ہو، یا کسی کا حق ادا کرتے ہوئے ہو، یا معاملات کرتے ہوئے ہو، یا جاب کرتے ہوئے ہو، یا شادی بیاہ کرتے ہوئے ہو، اللہ ان کو یہ احساس زندہ رہے ان کے دلوں میں کہ وہ اللہ کے سامنے ہیں اور ایک دن اللہ کے سامنے حاضر ہو جانا ہے انہیں۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، صرف ڈرتے نہیں رہے بلکہ اس کی وجہ سے فائدہ یہ ہوا کہ اپنے خواہشات سے وہ رک گئے، اپنی منمانی وہ نہیں کرتے رہے۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، دوسری کیٹیگری کا دو آیتوں میں ذکر ہے، وہ کیا کرتے ہیں، کیسے لوگ ہوتے ہیں، پھر ان کا رزلٹ کیا نکلے گا۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، یقیناً جنت ہی ان کا ٹھکانہ ہوگی۔ تو یہ دیکھیں ایک 4-5 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے کتنا بہترین انداز میں اس خاکے کو پیش کیا ہے۔ قرآن کو پڑھنے اور اسے سمجھنے کا مزہ لیں تو انشاءاللہ دلوں میں باتیں اترے گی۔ اس سے بہتر کلام اور نہیں ہو سکتا، اس سے بہتر نصیحت اور نہیں ہو سکتی، اس سے واضح انداز اور نہیں ہو سکتا۔ سورہ عبس شروع ہوتا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کی گئی کہ مالدار اور صاحب اقتدار لوگ لاپرواہ اور مغرور ہوتے ہیں، اس لیے نصیحت قبول کرنے کی امید ان سے مت رکھیں۔ سب کے لیے آپ حرص کرتے تھے، سب کے لیے کوشش کرتے تھے کہ اتنی صلاحیتیں ہیں، اتنا سب کچھ اللہ نے دیا ہے، ایک اصل بڑی نعمت سے تم محروم ہو، تو یہ فکر ہوتی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو اللہ نے کہا کہ یہ لوگ اپنے غرور میں گمراہ ہوئے ہیں، غافل ہیں، ان کے پیچھے آپ اپنے آپ کو ہلاک مت کر دو۔ لہٰذا ان کے مقابلے میں غریب و مسکین لوگوں کو نظر انداز ہوا۔ یہ تھا کہ معاملہ جب نابینا آئے تھے صحابی، تو آپ ایسے وقت میں وہ جو سرداران تھے، مالدار لوگ تھے، ان سے ایڈریس کر رہے تھے، تو تھوڑا سا آپ نے ان کی طرف توجہ دیتے ہوئے، کیونکہ وہ لوگ شروع سے تانے دے رہے تھے کہ یہ غریبوں کی جماعت ہے، غریب لوگ ہی اس میں جاتے ہیں، امیروں کے لیے اس میں جگہ نہیں ہے، تو آپ کی حرص تھی کہ وہ بھی آ جائیں، تو تھوڑا سا آپ نے حالانکہ نظر انداز نہیں کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس تھوڑے سے توجہ دوسروں کی طرف کرنے کے انداز کو بھی واضح طور پہ قرآن میں بیان کیا، اور کہا کہ غریب و مسکین لوگ زیادہ ہدایت پا لیتے ہیں۔ اللہ کی نظروں میں دولت ایمان کی دولت ہے، دل کی دولت ہے، غنی القلب ہے اصل چیز۔
اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی توجہ انہی غربا کی طرف ہونی چاہیے۔ باقی قیامت کے دن پتہ چل جائے گا، جہاں کوئی رشتہ ناتا کام نہیں آئے گا، کیونکہ حق اصل فطرت جس کی حق کی متلاشی ہوتی ہے وہ اس طرف آتا ہے، چاہے وہ غریب ہو یا مالدار ہو۔ یہ اصل بات تھی یہاں پر۔ تو جو آ رہا ہے اس کی طرف توجہ ہو، جو نہیں آنا چاہتا اس کی وجہ سے جو آ رہا ہے اس کی طرف سے توجہ ذری سی بھی کم نہ ہو جائے۔ تو پہلے کئی بار یہ بات آ چکی ہے کہ یہ انبیاء ہیں، نبی ہیں، جو ہمارے پورے رول ماڈل ہیں، اور پھر ان کے پاس اللہ کی امانت ہے، تو اس میں ذرا سا بھی شبہ اور ڈاؤٹ کی گنجائش جہاں پر رہی، اللہ نے کلیئر انداز میں، دو ٹوک انداز میں باتوں کو بتا دیا، کہا کہ یہ ایسے نہیں، یہ ایسے ہے، ایسے نہیں کرو، ایسے کرو، تم اگر ایسے نہیں کرو گے تو ہم ایسے کریں گے۔ اس طرح کی باتیں اللہ تعالیٰ نے نبی سے بھی، اپنے محبوب سے بھی اللہ تعالیٰ نے کی ہیں۔ پھر سورہ تکویر شروع ہوتا ہے، فرمایا جب قیامت برپا ہوگی اس وقت ہر قسم کے انسانوں کی جوڑیاں لگا دی جائیں گی، یعنی عقائد اور اخلاق کے اعتبار سے جماعتیں بنا دی جائیں گی، حق والے، باطل والے۔ زندہ دفن کی ہوئی بچیوں کے بارے میں وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اس کو اللہ تعالیٰ اسے زندہ کریں گے، اس سے پوچھیں گے کہ کیا، کس جرم میں تجھے زندہ درگور کیا گیا تھا۔ تو زندہ درگور کرنا، زندہ دفنا دینا جہالت کی رسم تھی اس وقت۔ لڑکیوں کو وہ لوگ آر اور شرم سمجھتے تھے۔ اسلام نے عورتوں کو مقام دیا، اسلام نے عورتوں کو مرتبہ دیا، اس کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت رکھی۔ اللہ نے سب سے اہم رشتہ میاں بیوی کا رشتہ بتایا، جو سارے رشتوں کو نبھانے والا رشتہ ہوتا ہے۔ سب سے پہلا اللہ تعالیٰ نے آدم کے لیے حوا کے کا تحفہ اللہ تعالیٰ نے دیا۔ تو یہ جو مقام اسلام نے دیا ہے وہ کسی اور جگہ عورتوں کو نہیں ملتا۔ تو یہاں پر زندہ درگور جسے دفنا دیا جاتا تھا، زندی لڑکی کو، اسے اللہ تعالیٰ خصوصی طور پہ اس کے جو سسکیاں اور اس کا دم گھٹ کر مرنے والی جو کیفیت ہے اس کا حق ادا کرنے کے لیے اس سے اللہ تعالیٰ ایڈریس کریں گے۔ تو یہ اس وقت تو لوگ دفناتے تھے قبروں میں زندی لڑکیوں کو، لیکن جو لوگ ابارشن کے نام پہ 1 ویک ہو یا 2 ویک ہو یا 3 ویک ہو، 2-3 منتھس ہوں، 4 منتھس ہوں، تو 4 منتھ کے بعد تو بچہ پورا ہو جاتا ہے آلموسٹ، تو اس کو بھی لڑکی ہے کہہ کے ابارشن کروانا، یہ یا کسی بھی وجہ سے ابارشن کروانا، ذمہ داریاں ادا نہیں کر پائیں گے، حق ادا نہیں کر پائیں گے، کیسے پالیں گے، غریبی آ جائے گی۔ تو غریبی کے خشیت املاق، اللہ تعالیٰ نے کہا غریبی کے ڈر سے اولاد کو قتل نہ کرو۔ تو ابارشن کرانا یا پھر فیملی پلاننگ کرنا اس ڈر سے کہ ہم کیسے ہوگا، پھر ہم کو بھی پلاننگ کرنا چاہیے۔ تو یہ چیزیں سب اس کے اندر آتی ہیں۔ ہاں، اگر کوئی مرض ہے، جان لیوا بیماری ہے، تو اس کی وجہ سے نقصان ہو سکتا ہے، ڈاکٹر نے ایڈوائز کیا ہے، ڈاکٹرز تو بہت سارے غیر مسلم ڈاکٹر تو ایسے ہی ایڈوائز کرتے ہیں، وہ چاہتے نہیں کہ ہماری نسل اور جنریشنز بڑھے، تو ان کا تو پلان ہے، اس منصوبے میں ہم پورا ان کا ساتھ دیتے ہیں ڈاکٹر کا حوالہ دے کر۔ تو یہ چیزوں کو زندہ درگور کرنا کے برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس وقت پوچھے گا جن جن کو ہم نے دنیا میں آنے سے روکا ہے ان ذرائع سے، اللہ نے تو اختیار دیا ہے نا، ہر چیز اللہ کے حکم ہی سے ہوتی ہے، تو اللہ نے جو اختیار دیا ہے اس کے حکم سے ہم یہ کام کر رہے ہیں، تو گویا کہ اللہ ہی کی مرضی سے وہ ہو رہا ہے، لیکن اللہ غلط چیزوں کے بارے میں ہم سے پوچھے گا۔ پھر آج فلسطین کی جو صورتحال ہے، جس میں آپ دیکھیں گے کتنی ڈیڈ باڈیز، کتنی زندہ لڑکیاں ملبوں کے اندر دفن ہو گئی ہیں، کتنے بچے، چھوٹے معصوم بچے ملبوں کے اندر دفن ہو گئے ہیں۔ کیا یہ اس دن اللہ تعالیٰ اسی کیٹیگری میں انہیں نہیں اٹھائے گا؟ جس کسی وجہ سے وہ دفن ہوئے ہوں، معصوم بچوں کو ملبوں کے نیچے دفنا کر، جو وقت کے فرعون نے جو حرکت کی ہے، اللہ تعالیٰ اس دن اس سے پوچھے گا تو کیا حال اس کا ہوگا۔ تو وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ والی لرزا دینے والی آیت اس سورہ تکویر کے اندر ہے۔ جہنم بھی بھڑکایا جائے گا، جس کا تذکرہ یہاں پر کیا گیا ہے، اور جنت بھی پاس لائی جائے گی۔ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور ہر شخص جان لے گا، عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، ہر شخص جان لے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے اور اس کے ساتھ کیا ہونا ہے اور کیا نہیں لا پایا ہے۔ قدمت و اخرت، کیا لے کے آئے ہیں اور کیا نہیں لا سکے، لانا چاہیے تھا۔
اس وقت انہیں معلوم ہو جائے گا، اور وہ معلوم ہونا انہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ لائے ہیں تو فائدہ مند ہے، نہیں لائے ہیں مس ہو گیا ہے تو گیا، پھر سب سے بڑا خسران مبین وہ ہوگا۔ یقیناً یہ قرآن کہا ہوا قول قول جو کہا گیا ہے وہ طاقتور، جس کا مقام ہے عرش والے کے پاس، اس فرشتے کی طرف سے ہم اسے نازل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ کوئی جادو والی چیز یا پھر کسی مجنون کے الفاظ نہیں ہیں، یہ قول رسول کریم، اللہ تعالیٰ نے کہا، ذی قوت عند ذی العرش متین، اللہ تعالیٰ نے کہا، صفات بیان کیے گئے ہیں۔ ایسا جلیل القدر، ایسا عظیم اور دبدبے اور قوت والا فرشتہ اس قول کو لے کر آتا ہے اللہ کی طرف سے، جس کے جو بہت ہی قوت والے اور اللہ کے عرش کے عظیم عرش عظیم کے قریب رہنے والے فرشتے کا کلام نبی پر نازل ہو رہا ہے۔ کلام مطلب ان کی طرف سے، ان کی آواز میں جو اللہ نے اپنا کلام نازل کیا ہے اس کی طرف یہاں پر اشارہ ہے۔ قول کا مطلب یہ کسی شیطان مردود کا قول نہیں، بس تم کہاں چلے جاتے ہو، سیدھی راہ چلنے کے لیے عالمی نصیحت تو یہ قرآن ہے، پھر ادھر ادھر بھٹکنے کی کیا ضرورت۔ سورہ انفطار شروع ہوتا ہے، جب آسمان پھٹے گا، ستارے بکھریں گے، سمندر ابل پڑیں گے اور خبریں کھلیں گی، تب تو ہر انسان اگلا پچھلا سب جان لے گا۔ تو اے انسان، کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم، اس رب کریم کی طرف سے کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈال رکھا ہے، جس نے تجھے وجود بخشا، موہنی سی صورت و شکل عطا کی۔ یاد رکھ، فرشتے کرامن کاتبین تیری ہر فائل تیار کر رہے ہیں، یقیناً جزا و سزا کا سامنا بھی ہوگا۔ ذرا برابر بھلائی سورہ زلزال میں آگے آ رہا ہے کہ جو کچھ تو کرے گا وہ سب تو دیکھ کر رہے گا، ہر چیز یہاں پر ریکارڈ ہو رہی ہے، کچھ بھی وہ لوگ نہیں چھوڑیں گے۔ ایسے دن میں جس میں کسی کو اس پر اس دن میں کوئی اختیار نہ ہوگا۔ والامر یومئذ للہ، اس دن حکومت اور معاملہ اور دربار صرف اللہ کا ہوگا، حکم اللہ ہی کا چلے گا۔ پھر سورہ بروج میں ایک آیت رہ گئی ہے جس میں ایک اہم بات آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات کی بات رکھی ہے۔ جو لوگ، ایسے لوگ جو مومن مردوں اور مومن عورتوں کو فتنے میں ڈالتے ہیں، آزمائش میں ڈالتے ہیں، ان کے ساتھ سازشیں کرتے ہیں، انہیں پریشان کرتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ثم لم یتوبوا، ایسا کرتے ہیں اور پھر اپنے حرکتوں پر نادم نہیں ہوتے، اللہ سے توبہ نہیں کرتے، تو فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم کا عذاب اور آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ چاہے وہ کوئی ہو، نام کے مسلمان ہو، عملی مسلمان ہو، یا جو بھی ہو، مومن مردوں اور عورتوں کی زندگیوں میں فتنہ برپا کرنے والے لوگ، اچھے لوگوں کی زندگیوں میں چالیں چل کر یا پھر سازشیں رچ کر انہیں پریشان کرنے والے لوگ، ان کی وجہ سے کسی کی زندگی میں مصیبتیں آ رہی ہیں، تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر، دیکھیے، نہ صرف انبیاء بلکہ ایمان والوں سے اللہ کی محبت، اللہ وارننگ دیتا ہے کہ میرے ایمان والے بندے اور بندیوں کو جو پریشان کرتے ہیں ان کے لیے جہنم کا عذاب میں تیار کر رکھا ہوں۔ پھر سورہ مطففین شروع ہوتا ہے، بربادی ہے ناپ تول میں ڈنڈی مارنے والوں کے لیے۔ ناپ تول، لین دین، کامرس کا یہاں پر رول بتایا جا رہا ہے۔ تجارت صاف پاک شفاف تجارت ہو، انصاف کی بات ہو، جتنا دینا ہے حقدار کو اتنا حق ادا کیا جائے۔ ڈنڈی مارنے والوں کے لیے خود لینا ہو تو پورا ناپ کر لیں گے، اور جب دینا ہوگا تو گھٹا کر دیں گے۔ ایسے لوگوں کے لیے بربادی اور تباہی، وائل کہا گیا ہے۔ دنیا میں بھی بربادی ہوگی، نہ خیر و برکت ہوگی، نہ صحت و تندرستی ملے گی، بیماریوں کا کپا اور پریشانیوں کا کپا رہیں گے، اور آخرت میں جہنم کا گڑھا ہے جسے ویل کہا گیا ہے۔ یاد رکھیں، تمام لوگوں کو پروردگار عالم کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا، اور جنت و جہنم کا فیصلہ بھی اللہ کرے گا۔ اس دن اہل ایمان کافروں کی ہنسی اڑائیں گے، جس طرح کافر دنیا میں اہل ایمان کا مذاق اڑاتے ہیں، وہ بہت بڑے پارسا، بس دوسرا کوئی کام ہے نہیں بھائی ان کو، ہاں، تو مسیریوں پر بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے ایمان والوں کو، اور ایمان والے انہیں دیکھ رہے ہوں گے اور مسکرائیں گے کہ تم اس وقت مذاق اڑایا کرتے تھے۔ تو کافروں نے بھی اپنی کرنی کا بدلہ وہ پائیں گے۔ پھر سورہ انشقاق شروع ہو رہا ہے،
قیامت کا ذکر اس میں بھی ہے۔ قیامت برپا ہونے پر زمین اپنے اندر کے سارے راز اگل دے گی، ریکارڈ ہر چیز ہو رہا ہے، زمین بھی ریکارڈ کر رہی ہے، گویا کہ زمین کوئی سی سی ٹی وی کیمرہ ہے جس سے پورا ریکارڈ حاصل ہو جائے گا۔ جو کچھ انسان نے اس زمین پر کیا ہوگا وہ سب کچھ اگل کر رکھ دے گی۔ جن کے داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا تو وہ خوشیاں منائیں گے، ہاؤ مقرؤ کتابیہ، دیکھو میرا نامہ اعمال پڑھو۔ جن کے پیچھے سے نامہ اعمال دیا جائے گا وہ تو اپنے موت کو پکارے گا، یدعو ثبورا، وہ کہے گا کہ کاش کہ میں پیدا ہی نہ ہوا ہوتا اور میرا وہ مرنا، دنیا کا مرنا ہی آخری ہو جاتا اور اس کے بعد اٹھایا نہ جاتا۔ تلاوت قرآن کے وقت یہ لوگ اللہ کو یاد نہیں کرتے، اور پھر جب ان کے سامنے آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو یہ سجدے میں گر نہیں پڑتے۔ جھٹلانے پر بہرحال دردناک عذاب کی خبر سنائی گئی ہے۔ پھر سورہ بروج شروع ہوتا ہے۔ کسی زمانے میں ایک بادشاہ جس نے اہل ایمان کی بڑی خندقیں کھدوا کر آگ سے بھر دیا تھا اور انہیں اس میں ڈال دیا تھا، ایمان لانے والوں کو، اور بچوں کے ساتھ عورتوں اور مردوں کو سب کو انہوں نے اس نے آگ کی خندقوں میں ڈلا دیا تھا۔ تو اس کا ذکر اس صورت میں ہوا، اور جو شخص اسلام سے نہ پھرے گا اس کو آگ میں جلا دوں گا کا اس نے اعلان کیا تھا، چنانچہ بہت سارے لوگ جلا دیے گئے۔ اس سورہ بروج میں اسی واقعے کا بیان ہے جس میں سنگ دل کافر بادشاہ اور اس کے اراکین سلطنت کے لیے جہنم اور آگ میں جلنے کا ہی عذاب کا ذکر کیا گیا ہے۔ مومنین صالحین کے لیے، چاہے وہ کسی نے انہیں جلا دیا ہو یا ختم کر دیا ہو یا دم گھٹ کر ملبوں کے نیچے دب کر ان کی موت ہو گئی ہو، ظالموں نے مار دیا ہو، جنت کی خوشخبری ان کے لیے ہوگی جو کہ بہت بڑی کامیابی ہے، اس کی بشارت انہیں دی گئی ہے۔ سورہ طارق، اس سورہ میں اعمال کا محفوظ ہونا تاکہ وعدہ و وعید اپنے موقع پر پائے جا سکیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا ہے اور جو وارننگز دیے ہیں، خوشخبریاں دی ہیں اور پھر ڈرایا بھی ہے، ان سب کے بارے میں صحیح صحیح حساب ہو سکے اور اللہ اپنا وعدہ پورا کر سکے۔ نیز بعث بعد الموت کا امکان، مرنے کے بعد جو اٹھائے جانے کا جو امکان اور اس کی دلیل یعنی قرآن کا برحق ہونا ذکر کیا گیا ہے صورت کے اندر۔ سورہ اعلیٰ شروع ہوتا ہے، اس میں فلاح آخرت کا مقصود مطلب آخرت اس میں جو اصل کامیابی ہے، آخرت کی کامیابی ہے، اس کو ہی ہم اپنے نظروں کے سامنے رکھنا چاہیے، وہی اصل مقصود ہے، یہ بات یہاں پر بیان کی گئی ہے۔ نیز فلاح پانے کا طریقہ، صحیح طریقہ کیا ہے اس کو بیان کیا گیا ہے، اور وہ ہر طرح کی گندگی سے پاکی اختیار کرنا، اللہ کا ذکر اور اس کی عبادت کرنا، یہ اصل کامیابی کا ذریعہ ہے، بتایا گیا ہے۔ پھر سورہ غاشیہ، جس میں آخرت کی تیاری کرنے اور نہ کرنے والے کی جزا اور سزا کا بیان ہے۔ جو آخرت کی تیاری کرتا ہے اسے جزا ملے گی، اور جو نہیں کرتا اسے سزا ملے گی۔ مرنے کے بعد زندہ ہونے اور جزائے اعمال کا انکار کرنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملال ہوتا تھا، تو اس لیے آخر صورت میں آپ کو تسلی دی گئی ہے کہ آپ کا کام بات پہنچا دینا ہے، باقی سب کا حساب ہمارے ذمے ہے، اور تم سب کو ہمارے ہی پاس لوٹ کر آنا ہے۔ پھر سورہ فجر میں فریقین کے ان اعمال کا ذکر کیا گیا ہے جو جزا اور سزا کے کی وجہ بنتے ہیں۔ شروع میں بطور تمہید پریفیس کے بعض ہلاک شدہ قوموں کا ذکر بھی اس سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، سب ملتی جلتی مضامین ہیں۔ پھر سورہ بلد شروع ہوتا ہے جس میں بعض اعمال خیر جیسے غلام آزاد کرنا، بھوکے کو کھانا کھلانا، اس کا ذکر ہے، اور اعمال خیر کی ترغیب مطلب توجہ دلائی گئی ہے، ہمت افزائی کی گئی ہے۔ آخر میں خیر و شر کا بدلہ پانا بھی، اس کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ پھر سورہ شمس شروع ہوتا ہے، اس میں بد کرداری اور پرہیزگاری دونوں کا اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزیں بتا دی ہیں، اس کا ذکر ہو رہا ہے۔
کہ اللہ نے دو خیر اور شر دو راستے بتائے ہیں، پھر اعمال کفریہ پر دنیاوی سزا ہوگی اس کا ذکر ہے، جس طرح کہ قوم سمود کو اللہ نے ہلاک کر دیا اور کسی خرابی کا اندیشہ نہیں کیا، اسی طرح کفار مکہ کو بھی دنیا ہی میں سزا خداوندی سے ڈرانا چاہیے۔ تو جو کفار تھے ان کو بھی ڈرانے کی بات، اللہ کے عذاب سے اور سزا سے ڈرانے کی بات یہاں پر کی گئی ہے۔ سورۃ اللیل شروع ہوتی ہے، جس میں اعمال کے اعتبار سے اچھے اعمال ہوں گے تو اچھا بدلہ ملے گا، اور برے اعمال ہوں گے تو برا بدلہ ملے گا، اس کا ذکر ہے۔ پھر سورہ ضحیٰ ہے، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر خدا تعالیٰ کی طرف سے بعض انعامات کا فیضان اور ان کے شکریہ میں بعض احکامات کا ذکر کیا گیا ہے۔ دراصل یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت افزائی کے لیے، ڈھارس بنانے کے لیے بہترین دعا ہے، اور ہر وہ یتیم جس کے والد نہ ہوں اور وقت سے پہلے جو والد کے سائے سے محروم ہو گئے ہوں، وہ جب بھی اس صورت کو پڑھیں گے، یا پھر جن کے والدین ہوں بھی لیکن اللہ نے انہیں ہدایت دی، انہیں مالدار کیا، دینی علم عطا کیا، اور اللہ نے مقام اور عزت عطا کی، ایسے افراد بھی جب اس صورت کو پڑھیں گے محسوس کریں کہ اللہ مجھ سے مخاطب ہے۔ ہاں، یقیناً یہ صورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ڈھارس بنانے کے لیے نازل ہوئی، لیکن ہر وہ فرد جو ان چیزوں سے گزرا ہے وہ بھی اپنے لیے اس بات کو محسوس کرے گا۔ سورہ میں اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب اللہ تمہیں دے گا اور تم راضی ہو جاؤ گے۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا خَلَىٰ، تمہارے رب نے نہ تمہیں چھوڑ دیا ہے اور نہ ہی تمہیں تنہا کر دیا ہے، تم اکیلے نہیں ہو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب اللہ تعالیٰ تمہیں دے گا اور تم راضی ہو جاؤ گے۔ الم یجد کا یتیمن فآوا، کیا اس نے تمہیں یتیم پایا اور تمہیں ٹھکانہ نہیں دیا؟ ووجدک ضالا فہدا، اور تمہارے پاس ہدایت نہیں تھی، پتہ نہیں تھا کہ کون خدا ہے، کیا دین ہے، کیا ہم نے تمہیں ہدایت نہیں دی؟ ووجدک عائلا فاغنا، اور تم پیسے اور رزق وغیرہ کے حساب سے بھی پریشان حال تھے تو ہم نے تمہیں مالدار کر دیا۔ دیکھیں یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غریب نہیں تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دولت تھی، اللہ نے بہت کچھ نوازا تھا، لیکن رہتی نہیں تھی، رکھتے نہیں تھے آپ۔ تو وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اس کے بعد پھر حکم دیا گیا ہے کہ یتیم کو نہ جھڑکاؤ، مانگنے والے کو نہ جھڑکو، یتیم پر سختی نہ کرو، اور اپنے رب کے انعامات کا تذکرہ، فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اسے بیان کرتے جاؤ۔ تو یہاں پر ٹائم تو ہو گیا ہے، سورہ ضحیٰ کے بعد سے انشاءاللہ ہم کل باقی کے چند صورتیں، 21 صورتیں اور رہ گئی ہیں، تو اسے ہم انشاءاللہ پورا کر لیں گے، اور انشاءاللہ باقی کی باتیں جو قرآن اور رمضان کے بارے میں کچھ اہم باتیں ہیں اس کو آدھے گھنٹے میں کل کے ہم مکمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس قرآن کو ہماری زندگیوں کا نور بنائے، اس روشنی میں اپنی زندگی گزارنے، کھلی واضح گائیڈنس کو اپنانے، اور اسی روشنی کو دوسروں کے لیے پہنچاتے رہنے۔ دیکھیے خوشبو میں جو رہتے ہیں، روشنی پھیلانے کا جو کام کرتے ہیں، وہ خود بھی روشن رہیں گے، وہ کیسے اندھیرے میں جا سکتے ہیں؟ تو یہ کام ہی ایسا ہے کہ ہم جب اس کو کرنے لگیں گے، اس روشنی کو لے کر دوسروں کو پاس کرنا ہے، تو کوئلے کی دلالی میں خود جیسے ہاتھ کالے ہوتے ہیں، ویسے ہی عطر فروش کے پاس رہنے والے کے پاس خوشبو آ جاتی ہے۔ اسی طرح سے اس حق کو اپنائے رکھنے اور دوسروں تک پہنچانے کا کام کرنے، ہو سکتا ہے میں عملی اعتبار سے مکمل نہ ہوں، ہر کوئی مکمل نہیں ہوتا ہے، ہمارے اندر خامیاں ہوتی ہیں۔ کیا ہے وہ الانسان کل بنی آدم خطا، ہر آدم کے اولاد کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خطا مطلب خالی غلطی کرنے والا نہیں، بہت زیادہ غلطیاں کرنے والا ہے۔ وخیر الخطائین التوابین، اور بہترین خطا کرنے والے وہ ہیں جو احساس کرتے ہیں کہ مجھ سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں اور مجھے ان غلطیوں کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہیے، اللہ سے توبہ مانگنا چاہیے، اس کی اصلاح اور کریکشن کرنا چاہیے، امپرومنٹ لانا چاہیے۔
تو اللہ تعالیٰ اس روشنی کے ذریعے سے یہ فائدے ہمیں عطا فرمائے، اور خبر میں بھی اس نور کو ہمارا ساتھی بنائے، اور آخرت میں اسی نور سے ہماری کامیابی اور جنت کی ضمانت ملے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، نستغفرہ ونتوب الیہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔